بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، مسلم لیگ نواز تاریخ کے بدترین بحران میں سے گزر رہی ہے، اور آئندہ آنے والے 7 دن مسلم لیگ نواز کی مستقبل کی سیاست کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ 12 ستمبر کے بعد کیا ہونے والا ہے، 12 ستمبر کا دن کیوں اہم ہے، کچھ ایکسکلوسیو اور اہم ترین معلومات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ نواز شریف نے یہ بیان کیوں دیا ہے کہ وہ ہر دن ان کا جو ہے وہ ایک عذاب میں گزر رہا ہے۔ وہ عذاب کیا ہے، نواز شریف کو کیا نظر آنا شروع ہو گیا ہے دیوار کے اوپر لکھا ہوا، جس کے بعد انہوں نے اپنے کچھ ملازم صحافیوں کے ذریعے یہ بیان اخبارات تک پہنچایا ہے۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں نواز لیگ کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے، جس پر بڑے سوالیہ نشانات جو ہیں وہ لگ گئے ہیں، اور اس حوالے سے ایکسکلوسیو معلومات آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ 12 ستمبر 2021 کو ملک بھر میں 4 صوبوں کے 25 شہروں کے اندر 219 حلقوں میں کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ عام طور پر کنٹونمنٹ بورڈ کے جو حلقے ہیں پورے ملک کے اندر 219 حلقے، وہ یقیناً شہری حلقے سمجھے جاتے ہیں، اور یہ 25 شہر پاکستان کے بڑے شہر ہیں، اور ان کے کنٹونمنٹس کے اندر یہ جو ہے وہ توقع کی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان زیادہ تر شہروں میں کڑا مقابلہ ہوگا۔ کچھ جگہ کے اوپر پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، نظر آتی ہے، سندھ میں سکھر یا حیدرآباد یا کراچی کسی حد تک اگر بات کر لی جائے، لیکن اوورآل جو ہے وہ پورے ملک کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی۔ مسلم لیگ نواز کو جو تازہ ترین اپڈیٹس ملی ہیں، جو تازہ ترین رپورٹس ملی ہیں ان 219 حلقوں کے اندر سے، وہ انتہائی مایوس کن ہیں، اور انہی مایوس کن نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے جو اطلاعات ان تک پہنچ رہی تھیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے قبل از وقت جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ احسن اقبال اور خواجہ سعد رفیق الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچے تھے، اور الزام لگایا تھا کہ پنجاب میں بزدار حکومت اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہے وہ دھاندلی کر رہے ہیں۔ دوستو، معاملہ کچھ یوں ہے کہ کیوں یہ اگلے 7 دن اہم ہے، اور کیوں 12 ستمبر کے بعد نواز لیگ بکھر جائے گی اور اس کے آخری دن قریب آ رہے ہیں۔ معلومات کچھ اس طرح سے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کے حلقوں کے اندر کارکن انتہائی مایوس اور پریشان ہیں، اور اس بیانیے کے اندر پھنس کر جو بیانیہ مسلم لیگ نواز کے اندر 2 مختلف دھڑوں کی جانب سے سامنے آیا، ایک بیانیہ جس کو مریم نواز لے کر لیڈ کرتی نہیں، اور دوسرا بیانیہ جو کہ شہباز شریف کا بیانیہ ہے، اب اس میں کچھ مزید جو ہے وہ رنگ بھر دیے گئے ہیں۔ آپ اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ مریم نواز اور شہباز شریف تو آمنے سامنے کھڑے ہی تھے، چاہے بظاہر کھڑے ہوں، چاہے یہ کہا جائے کہ یہ ان کا طریقہ واردات ہے، گڈ کاپ یا بیڈ کاپ، لیکن اس کے باوجود عام کارکن کو انہوں نے کنفیوژن کا شکار کیا۔ عام کارکن مایوس ہے، اور اس کا پارٹی کو سخت جو ہے وہ نقصان بھی ہوا، اور کیونکہ جو ایک ان کے اوپر جو کرپشن کے الزامات تھے وہ ثابت بھی ہوئے، انہیں عدالتوں سے سزائیں ہوئیں، اس کے بعد تو کارکن ویسے ہی جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گیا تھا، مایوس بھی ہوا تھا۔ لیکن اس میں مزید جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ اس وقت سامنے آئی کہ جب پارٹی کے ایسے لوگوں نے بھی اس حوالے سے بات شروع کر دی جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ شاید وہ مریم نواز کا بیانیہ یا سخت بیانیہ لے کر آگے چل رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں خواجہ آصف کی۔ چند دن قبل جو ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا، اس انٹرویو میں واضح طور پر جو ہے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا، اس بات کی انہوں نے تسلیم کیا کہ نواز لیگ جو ہے وہ مزاحمتی اور مفاہمتی بیانیے کے اندر پھنس چکی ہے، اور دیکھنا ہوگا کیونکہ پارٹی کارکن جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں، اور انہوں نے کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ 2023 میں نواز لیگ کے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ پیش آنے والی ہیں۔ اگرچہ شاہد خاقان عباسی نے سامنے آ کر جو ہے وہ کچھ اس کو کہا جاتا ہے کہ نقصان پر قابو پانے کی کوشش کی جو ان کے بیان سے سامنے آیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس طرح سے اس نقصان پر قابو نہیں پایا جا سکا ان کے بیان سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب مسلم لیگ نواز جو ہے وہ آئین اور قانون کی بات کرتی ہے، مفاہمت یا مزاحمت کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ سارے حالات ہیں کہ جن حالات کے اندر اب کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، اور کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے اوپر مسلم لیگ نواز کی جو ہے وہ کڑی نظر ہے۔ پہلے ہم ماضی کے کچھ جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ساری صورتحال آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ 199 حلقوں کے اندر کنٹونمنٹ بورڈ کے جو حلقے تھے، جو شہری حلقے سمجھے جاتے ہیں، یہاں پر 2015 میں انتخابات ہوئے تھے، اور مسلم لیگ نواز نے 68 نشستیں حاصل کی تھیں۔ واضح اکثر تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں ہونے کے باوجود
43 نشستیں انہوں نے پھر بھی حاصل کر لی تھی. انڈیپینڈنٹ کی تعداد 50 سے زیادہ ہو گئی تھی. اس مرتبہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کا جھکاؤ زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہے, اور انڈیپینڈنٹ اگر کچھ لوگ جیتے بھی تو بعد میں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جاتے نظر آئیں گے. ڈیفینیٹلی اس کی دو اہم ترین وجوہات ہوتی ہیں, ایک تو حکومتی پارٹی کی طرف جانا تاکہ فنڈ مل سکے لوگوں کی خدمت کے لیے, دوسرا ڈیفینیٹلی وہ اپنے حلقے کے عوام کے کام بھی اسی صورت میں کرا سکتے ہیں جب وہ حکومتی پارٹی کے ساتھ الائن ہوں. نواز لیگ جو ہے وہ ان تمام حلقوں کے اندر اس مرتبہ مشکل میں نظر آ رہی ہے, اور جو لیٹسٹ سروے جتنے بھی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے مقابلے میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ نصف سے بھی کم نشستیں حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے. تحریک انصاف کے متعلق اگر یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید وہ 100 کے قریب جو ہے وہ نشستوں کے اوپر پہنچ جائے, تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے متعلق یہ اطلاعات ہیں کہ وہ 40 سے زائد نشستیں حاصل کرنے میں, 40 اور 50 کے درمیان جو ہے وہ نشستیں حاصل کرنے میں شاید کامیاب ہو پائے. اور یہ وہ صورتحال ہے جس نے مایوسی جو ہے وہ مزید پھیلا دی ہے کارکنان کے اندر, اور یہ اطلاعات موجود ہیں کہ ان نتائج کے بعد جو کہ ان حلقوں سے جو ہے وہ سامنے آنے والے ہیں 12 ستمبر کے بعد, اگرچہ الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ تقریباً ایک ہفتے کے اندر تمام جو نتائج ہیں وہ کمپائل کریں گے, لیکن 13 ستمبر تک خیر حتمی اور غیر سرکاری جو نتائج ہیں وہ سامنے آ چکے ہوں گے, اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نواز کو ان نتائج کی روشنی میں ٹوٹنے سے بچانا, بکھرنے سے بچانا بڑا ہی مشکل ثابت ہوگا. اور پارٹی کے اندر ان لوگوں کا جو بیانیہ ہے جیسے خواجہ آصف ہیں یا شہباز شریف ہیں, اس کو مزید جو ہے وہ تقویت ملے گی, اور یہ کہا جائے گا کہ جس قسم کی پالیسی اپنائی گئی ہے مریم نواز کی جانب سے یا شاید خاقان عباسی کی جانب سے, اس کا پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اچھا, اسی دوران آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جیسے خواجہ آصف اور شاید خاقان عباسی دو مختلف موقف کے ساتھ سامنے آئے, احسن اقبال اور سعد رفیق کے بیانات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ احسن اقبال کیا بات کرتے رہے, خواجہ سعد رفیق کیا بات کرتے رہے. احسن اقبال نے جو ہے وہ اگر کوئی تھوڑی ہارڈ لائن اختیار کی تو خواجہ سعد رفیق یہ بات کرتے رہے کہ ہمیں جناب جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تمام ماضی کی باتوں کو بھول جانا چاہیے اور مل جل کر آگے بڑھنا چاہیے. کچھ اس قسم کی انہوں نے باتیں کی. پھر جاوید لطیف کے بیانات آپ کے سامنے ہیں, جو میاں جاوید لطیف ہیں. پھر اس دوران سردار ایاز صادق جو کہ اسپیکر رہے نواز لیگ کے, اب بالکل خاموش ہو گئے ہیں. ان کی خاموشی سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ ان کی اس وقت کیا پالیسی ہے. یعنی کہ مسلم لیگ نواز کے اندر اس وقت نہ صرف کارکنوں کی سطح پر بلکہ ان کی جو مین لیڈرشپ ہے, چاہے وہ مریم نواز ہے, شہباز شریف ہیں, شاہد خاقان عباسی ہیں, خواجہ آصف ہیں, احسن اقبال ہیں, خواجہ سعد رفیق ہیں, میاں جاوید لطیف ہیں یا سردار ایاز صادق ہیں, یہ جو 8-9 لوگ ہیں, ان کے بیانات سے آپ کو یہ اندازہ آسانی سے ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہے. اور 12 ستمبر کو کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے نتائج آنے کے بعد مسلم لیگ نواز ہاٹ واٹرز میں چلی جائے گی, اور بہت برا وقت آنے والا ہے مسلم لیگ نواز کے اندر. بعض لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید اگلے 7 دن کے بعد جو ہے وہ نواز لیگ کے آخری دنوں کا آغاز ہو جائے, کیونکہ اگر کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے اندر نواز لیگ پرفارم نہیں کر پائی تو وہ بہت سے لوگ جو ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ 2023 کے الیکشن میں وہ نواز لیگ سے ٹکٹ لیں گے یا کس سے لیں گے, اس کے بعد انہیں یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اگر نواز لیگ پرفارم نہیں کرتی تو مستقبل میں نواز لیگ کو چھوڑ کر جانے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا, جو کہ یقینی طور پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی طرف ان لوگوں کا رخ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول زرداری جو ہیں وہ ان دنوں پنجاب کے اندر ایکٹیو ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو شامل کریں اپنی پارٹی کے اندر, لیکن ابھی فی الحال ان تلوں کے اندر تیل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اور واحد آپشن جو ہے وہ جو لوگ نواز لیگ کو پنجاب کے اندر چھوڑیں گے, ان کے پاس صرف اور صرف ایک پاکستان تحریک انصاف کا رہ جاتا ہے, یا دوسرا آپشن ان کے پاس مسلم لیگ کاف کا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی ہے. تو سر دست اگلے 7 دن کے اندر کنٹونمنٹ بورڈ کے یہ جو الیکشن کے نتائج سامنے آئیں گے, یہ انتہائی اہم ترین ثابت ہونے والے ہیں. اور نواز شریف کے اس بیان کا میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں جو انہوں نے دنیا اخبار میں اپنے چند ملازم صحافیوں کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے لگوایا, جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ہر دن ان کا کسی عذاب سے کم نہیں اور پاکستان سے دور رہ کر وہ کسی عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ بات انہوں نے اس لیے کی کیونکہ انہیں ساری چیزیں دیوار کے اوپر لکھی ہوئی نظر آ گئی ہیں. انہیں نظر آ گیا کہ برطانیہ میں ان کے قیام کے اندر توسیع نہیں ہو سکتی, وہاں سے انہیں نکلنا ہوگا. اب وہ اگلے ڈیسٹینیشن کا سوچ رہے ہیں جس میں ڈیفینیٹلی پاکستان کا آپشن بھی ان کے پاس جو ہے وہ موجود ہے, اور جس میں کچھ پارٹی کے لوگوں نے کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ عرصہ کے لیے مزید جو ہے وہ اگر گرفتاری برداشت کر لیں تو پارٹی کے اندر نئی روح جو ہے وہ پھونکی جا سکتی ہے. یہ ماحول بنانے کے لیے انہوں نے اس قسم کی خبریں بھی لگوائیں, حالانکہ ان کے عذاب میں وہ خود کمی کر سکتے ہیں. یہ عذاب انہوں نے خود اپنے آپ کو دیا, عدالتیں ان کو بلا رہی ہیں, وہ یہاں سے علاج کی غرض کے لیے گئے تھے, عوام بھی یہ چاہتے ہیں وہ واپس آئیں, ان کے پارٹی کے لوگ بھی چاہتے ہیں وہ واپس آئیں, اور باقی
باقی سارے جتنے بھی ادارے ہیں، عدلیہ ہے، حکومت ہے، وہ چاہتے ہیں واپس آئیں، پاکستانی عدالتوں کا سامنا کریں، اور اگر وہ یہاں سے انہیں کو ریلیف ملتا ہے تو ریلیف حاصل کریں، نہیں تو پھر جائیں اور جیل کے اندر جو ہے وہ اپنی باقی قید گزاریں۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس میں نواز شریف نے اب اپنے پتے جو ہے وہ اس طرح سے کھیلنا شروع کیے ہیں کہ کچھ ملازم صحافیوں کو استعمال کرتے ہوئے اس قسم کا ماحول بنانا شروع کر دیا ہے کہ جناب میں پاکستان سے دور رہ کر بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ تو یہ ہے جناب تمام تر تازہ ترین اپڈیٹس موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔